اقرار الحسن اور حق خطیب کے درمیان حالیہ مناظرے کے بعد اس کے مثبت نتائج کے طور پہ ایک اچھی خبر جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ شیخ حسان حسیب الرحمان، جو پیر حسان حسیب الرحمان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بڑا کلیئر کٹ اس حق خطیب سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کی کچھ تصاویر حق خطیب کے ساتھ اس کے سوشل میڈیا چینلز پہ گردش کرتی رہی ہیں۔ تو انہوں نے یہ میسج دیا کہ ان تصاویر کو دیکھ کے یہ نہ سمجھا جائے کہ میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں یا اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے مشکوک نہیں ہوں۔ یہ جو فراڈی ہوتے ہیں ان کا یہی طرز عمل ہوتا ہے، یہ اسی طرح کسی موقع پہ ملاقات ہو گئی کسی سے، اس کے ساتھ تصویریں بنا کے اپلوڈ کر دی اور پبلک کو یہ میسج دے دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بڑے اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کو بہت اچھے انداز میں جانتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روحانیت، طریقت اور صوفیانہ طرز عمل کی جو تشریحات ہیں وہ بڑی صراحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھی، انہیں بیان کیا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ ساری کی ساری تشریحات انہی بزرگان دین کی تعلیمات سے اخذ کردہ تھی جن کا نام بھی حق خطیب ٹھیک انداز میں نہیں لے سکا اس مناظرے کے دوران۔ قرآنی آیت یا حدیث سنانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ لوگ کہ جن کا نام استعمال کر کے ان لوگوں نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، ان لوگوں کا نام اور ہسٹری سے یہ قطعی طور پہ واقف نہیں ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے تو اقرار الحسن جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ مقدمہ اتنے مثبت انداز میں اور اتنے افیکٹو انداز میں لڑا کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے جو سب سے اچھی چیز مجھے اس مناظرے میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ جہاں جہاں حق خطیب نے یا اس کے فالورز نے قرآن، حدیث، ختم نبوت اور اسی طرح کے دوسرے جو اسلامک کانسیپٹس ہیں یا ہماری اسلامک آئیڈیالوجی سے اور تھیولوجی سے ریلیٹڈ جو کانسیپٹس ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور ان کے اوپر اس کی دھاگ بٹھانے کی کوشش کی، وہ اس چیز سے خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے آگے سے باقاعدہ انہی کی زبان میں انہیں جواب دیا اور ان کو یہ ریئلائز کروایا کہ تم لوگ ایک مسلم کے سامنے ہی بیٹھے ہو، ایک پریکٹسنگ مسلم کے سامنے اور ایک پڑھے لکھے مسلمان کے سامنے بیٹھے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم یہ ختم نبوت پر مبنی نعرے لگا کر اپنا یہ جو ڈھونگ تم لوگوں نے رچایا ہوا اس کو چھپا لو گے۔ اور بلکہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے بھی ایک ریسنٹ ویڈیو میں یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ مجاہدین ختم نبوت فورس بنانے کا ان کا ارادہ ہے، اور اس ختم نبوت فورس میں جو لوگ شامل ہوں گے ان کے ساتھ وہ دوبارہ حق خطیب کے پاس جائیں گے اور اس کو یہی سارے چیلنجز دوبارہ سے وہ کریں گے۔ مطلب اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ اتنا جمع غفیر اکٹھا کر کے اپنے ماننے والوں کا اور اپنے مقلدین کا اپنے پاس رش لگا کر وہ دوسروں کو، سوال پوچھنے والوں کو، ان کی آوازوں کو دبا دے گا، تو ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ اب ہم دوبارہ پوری تیاری کے ساتھ اس کے پاس جائیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، یہ اڈے جو ہیں یہ بند کروا کے آئیں گے۔ اچھا، اب یہ جو پیر حسان حسیب الرحمان صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے اور جس طرح سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، انہوں نے تو ثبوت دے دیا، ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کے ساتھ وفاداری کا بھی ثبوت دیا۔ تو یہی کام ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں دیگر علماء کرام سے، اور جتنے بھی وہ علماء کرام ہیں جو اپنے آپ کو علماء حق کی کیٹیگری میں کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم واقعی حقیقتاً ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہمیں عالم اور ہمیں علماء کرام کی کیٹیگری میں ہمیں کنسیڈر کیا جائے، تو ان لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طریقت کی بھی جتنے سلسلے ہیں اور وہ لوگ جو ان گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر اس سلسلے کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حق خطیب جیسے لوگوں کے خلاف آواز بلند کریں، ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ کیوں اس کی ضرورت سب سے زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ جو روحانیت کا، طریقت کا اور صوفیزم کا جو سلسلہ ہے نا، اس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراضات ان لوگوں کی وجہ سے، ان فراڈیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کرامات کے نام پر کہیں پہ اور کہیں پہ اسی طرح کی شعبدہ بازیاں کر کے، جیسی یہ شخص کرتا ہے، اس نظریے کو اتنا غیر منطقی اور اتنا عجیب بنا دیا ہے کہ لوگ ان لوگوں کے اوپر اب یقین کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ مطلب وہ لوگ جو واقعی شریعت کو بھی فالو کرتے ہیں اور جو لوگ واقعی اس قابل ہیں کہ انہیں پیر طریقت کا ٹائٹل دیا جا سکے، جن کے پاس دین کا علم بھی ہے، جو دنیا داری کو بھی سمجھتے ہیں، لوگوں کو وہ لیڈ کرنے کے اہل ہیں، ان لوگوں کی کریڈیبلٹی پہ بھی شک کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے، ان کے جھوٹوں کی وجہ سے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگان دین ہیں اور اولیاء کرام ہیں ان کی بھی کجی کی جاتی ہے، بلا وجہ ان کے ساتھ ایسی ایسی باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ جو جھوٹ کا سلسلہ ہے نا، یہ بھی جو ہم نے دیکھا سارا کچھ اس طرح سے بٹھا کے لوگوں کے منہ سے زنجیریں اور آنکھوں سے کیلیں اور زنجیریں نکلوانے والی باتیں، یہ ان جیسے ہی دوسرے وہ لوگ تھے لکھنے والے بھی جنہوں نے پرانے جو اب تک گزر چکے ہیں بزرگان دین، ان کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دیں کہ آج کے دور میں لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں اور ان کا مذاق بناتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کو انہوں نے امن کا درس دیا، محبت کا درس دیا، انہوں نے انسانیت کا درس دیا، ان سب چیزوں کو فراموش کر کے ان کے ساتھ ایسے واقعات نتھی کر دی ہیں
کہ ان واقعات کی بنیاد پر ان کی کجی کی جاتی ہے، ان کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ علماء کرام کی اور یہ جتنے بھی پیر طریقت ہیں، اگر تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی کریڈیبل ہیں اور ہمیں فالو کیا جانا چاہیے اور ہم حق خطیب جیسے نہیں ہیں، تو پھر ان کو علل اعلان یہ چیز لوگوں تک پہنچانی چاہیے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، عام پبلک کو سمجھانا چاہیے۔ وہ لوگ جو معصوم ہوتے ہیں یا جو اتنا علم نہیں رکھتے اور ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ان لوگوں کو بچانے کے لیے، ان کی نسلوں کو بچانے کے لیے انہیں اس پوائنٹ سے سٹارٹ کرنا چاہیے، یہاں سے آغاز کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ایسے جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے جو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور بس وہ گدیوں کا کھا رہے ہیں، ان کے پیچھے جانا چاہیے اور ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے۔